بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 238 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا میں تم کو بتا دوں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری، جاری ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج، اور بیویاں ہیں، مطہرہ، پاکیزہ، ورضوان، اور رضامندی ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور ہمیں بچائیے، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے، الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور حکم ماننے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار، راتوں کے پچھلے حصوں میں۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، فرما بردار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں۔ دوسری بات، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری بات، اور پاکیزہ بیویاں۔ چوتھی بات، اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے۔ پانچویں بات، تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ چھٹویں بات، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ساتویں بات، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ آٹھویں بات، سچائی کے خوگر ہیں۔ نویں بات، عبادت گزار ہیں۔ 10ویں بات، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ 11ویں بات، سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ بزرگان محترم، جو لوگ اس دنیا میں تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگی رب ذوالجلال سے ڈرتے ہوئے گزرتی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جن کا خیال بھی دنیا میں ان کے دل میں نہ آیا۔ پہلی نعمت یہ کہ متقیوں کے لیے ایسے پیارے پیارے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں۔ دوسری نعمت یہ کہ اس جنت کی نعمتیں انہیں محدود مدت کے لیے نہیں دی جائیں گی، بلکہ یہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ رب ذوالجلال کا قانون یہ ہے کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے گا،
ممکن ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں ڈال دیا جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اس کو جنت سے نکال کر دوزخ میں ڈالا جائے۔ جنتیوں کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ تیسری نعمت یہ کہ ان جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک بیویاں ہوں گی۔ چوتھی نعمت جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان جنتیوں کے لیے یہ سند دے دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور خوش۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے، اے جنت والو، عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہیں اور پوری خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم راضی ہو؟ عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، آپ نے ہم کو وہ سب کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے افضل چیز عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے کہ اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان اوصاف کے حامل اور مالک ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے استغفار کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان خوش نصیب اور سعادت مند افراد میں شامل فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔